کیا آپ جانتے ہیں کائنات میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جسے موت تلاش کرتی ہے مگر پاتی نہیں؟ ایک ایسی ہستی جو صدیوں سے زندہ ہے مگر قبرستانوں میں اس کا نام نہیں۔ ایک ایسا انسان جو نبی تو نہیں لیکن نبیوں کے ساتھ رہے اور ولی ہے بلکہ ولیوں کے استاد ہیں۔ یہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ لیکن رکیے، جو کچھ آپ آج تک حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سنتے آئے ہیں وہ آدھا سچ ہے، اور آدھا سچ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو ایک حکم دیا: اے موسیٰ، زمین پر ایک بندہ ہے جسے تم سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، کلیم اللہ، اللہ سے براہ راست بات کرنے والے نبی، اور انہیں کہا جا رہا ہے تم سے زیادہ جاننے والا کوئی اور ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ اب کہاں ہیں، اور اس سے بھی خوفناک سوال، کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ تاریخ کی معتبر کتابوں میں درج ہے، ایک مرتبہ ایک نیک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں والا شخص کہہ رہا ہے، اس شہر سے نکل جاؤ، 3 دن میں یہاں عذاب اتر آئے گا۔ وہ شخص شہر چھوڑ گیا۔ 3 دن بعد وہ شہر صفائے ہستی سے مٹ گیا، اور وہ سفید پوش وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب خود سے ایک سوال کریں، اگر حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زمین پر ہیں تو کیا ہو سکتا ہے وہ کسی دن ہمارے قریب سے گزر جائیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو؟ کیا ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی اللہ کے حکم سے کسی بڑے راز کی نگرانی کر رہے ہوں؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ علم ظاہری اور علم تقدیر کا سفر تھا۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچے۔ کچھ غریب لوگ تھے، محنت کش مزدور، جن کی پوری زندگی ایک چھوٹی سی کشتی پر چلتی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو بلا معاوضہ اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ ابھی کشتی سمندر میں ہی تھی کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور کشتی کے تختے میں سوراخ کر دیا۔ پانی اندر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے۔ یہ کیسا عمل تھا؟ یہ تو انہی غریبوں کے ساتھ سراسر زیادتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے ان لوگوں کو ڈبونے کے لیے ان کی کشتی توڑ دی؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام خاموش رہے۔ کشتی کنارے لگی اور وہ دونوں اتر گئے۔ کچھ آگے جا کر حضرت خضر علیہ السلام نے راز کھولا، اس علاقے میں ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر صحیح سالم کشتی زبردستی چھین لیتا ہے۔ یہ سوراخ کشتی کا نقصان نہیں تھا، یہ کشتی کی نجات تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اسے قتل کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ضبط نہ کر سکے۔ یہ تو ایک معصوم جان تھی، یہ کون سا عدل تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو سرکشی، کفر اور ظلم میں ڈال دیتا۔ اللہ نے اس بچے کی جگہ انہیں ایک ایسی اولاد دینی تھی جو ان کے لیے رحمت بنے۔ یہ فیصلہ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، لیکن رب کا علم ہماری نظر سے بہت آگے ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ پھر وہ ایک اور بستی میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ انتہائی بد اخلاق تھے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، مہمان نوازی بھی نہ کی۔ اس بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم از کم اس کام کی مزدوری تو لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ لوٹ لیتے۔ اللہ چاہتا تھا کہ بچے بڑے ہوں اور اپنا حق خود نکالیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک وسیع دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا پرسکون لگ رہا تھا مگر پانی کے اندر کچھ چھپا ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چپکے سے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل کے لیے بالکل ناقابل فہم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا یہ تو وہ خزانہ ہے جس کے مالک کو ابھی اللہ نے وقت نہیں دیا۔ ہماری نظر صاف لمحے پر ہے، رب کی نظر ہمیشہ پر ہے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹے شہر کے قریب پہنچے۔ شہر کا دروازہ بند تھا اور سب لوگ دن کے کام میں مصروف تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک کہا اس دروازے کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے جو سب کی زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کیا راز ہے؟ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا یہ راز ظاہر ہوتا ہے صرف اس آنکھ کو جو صبر اور حکمت کے ساتھ دیکھتی ہے۔ وہ دروازہ کھولا گیا اور اندر ایک پرانا کمرہ تھا جس کے فرش کے نیچے ایک خفیہ کتابوں اور خزانے کی الماری چھپی ہوئی تھی۔ یہ خزانہ عام لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا تھا اور اسی راز کی بدولت شہر کے لوگوں کے مستقبل کے فیصلے محفوظ ہوئے۔ ایک اور دن حضرت خضر علیہ السلام ایک کھیت کے پاس پہنچے جہاں زمین خشک اور سنسان تھی۔ وہاں ایک آدھی دیوار ٹوٹی پھوٹی حالت میں کھڑی تھی اور لوگ اسے دوبارہ مرمت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کے قریب جا کر ہاتھ لگایا اور اچانک زمین کے اندر سے پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے پھوٹنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ زمین تو خشک تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہاں اللہ نے چھپی رحمت رکھی ہوئی ہے، میں نے صرف اس کا اشارہ سنبھالا اور زمین نے جواب دیا۔ چشموں سے پانی نکلا اور کھیت سبز ہو گیا۔ ایک ایسا واقعہ جو کسی انسان کی عقل سے باہر تھا لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے حکمت اور اللہ کی قدرت نے ممکن کر دیا۔ ایک رات حضرت خضر علیہ السلام ایک تنہا مسافر کے پاس پہنچے جو ایک خطرناک راستے سے گزر رہا تھا جہاں لوٹنے والے اور جان لیوا جانوروں کا خوف تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے خاموشی سے اس کے سامنے ایک نقاب شدہ راستہ کھولا اور مسافر بغیر کسی نقصان کے محفوظ پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیسے جانا کہ یہ راستہ محفوظ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی ہدایت نے مجھے دکھایا۔ ظاہر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن رب کے علم سے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے کیونکہ ہم اکثر اپنی عقل اور دکھائی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے علم کی رہنمائی ہمیشہ سب سے اوپر ہوتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر حضرت خضر علیہ السلام کی پیدائش کی بات کریں تو حضرت خضر علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا ہے، اتنا پرانا کہ زمین کے بہت سے راز ان کے زمانے میں چھپے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں کیا، انہیں ایسے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کے رازوں کے نمائندے بن سکیں اور دنیا کے چھپے ہوئے رازوں کو لوگوں کے لیے ایک دن آشکار کریں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک خالص نور سے پیدا کیا گیا، ایک نور جو ہر ظلمت کو روشنی میں بدل دیتا تھا اور جس کی موجودگی سے آسمان اور زمین کے راز ظاہر ہوتے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی بار ان سے ملاقات کی تو حیران رہ گئے کہ ان کی موجودگی میں وقت اور حالات کا تسلسل بدلتا محسوس ہوتا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک انسان جو دنیا کے ہر راز کو جانتا ہو اور جو اللہ کے علم کے ساتھ کام کرتا ہو، اس کا ہر عمل اور ہر قدم ایک سبق دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں صبر اور حکمت کے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ انسان کی سمجھ سے پرے راز موجود ہیں اور ان کی موجودگی لوگوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی پیدائش اور وجود کا ہر پہلو انسان کے لیے اعجاب اور سسپینس پیدا کرتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس واقعے کو مکمل کریں اور مزید ایسی دلچسپ معلوماتی، سائنسی اور پر اسرار ویڈیو لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔